یہ میسج ایک آ رہا ہے جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میرے خیال سے شاید اپنے آپ جوائن کیا ہوگا. ایسا ہے کہ مولانا یوسف خان صاحب کا سبق رہتا ہے. وہ جغرافیہ انبیاء پڑھا رہے تھے، تو آخری ایک دو انبیاء کا جغرافیہ رہتا ہے، وہ انہوں نے پڑھانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریب شروع ہوگی. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ایک یہ سوال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا، یہ نہیں لکھوایا. تو یہ آپ لکھ لیجئے. نام قرآن مجید میں 17 مقامات میں آیا. سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 17 مقامات میں آیا، 7 صورتوں میں. 17 مقامات میں نام آیا، 7 صورتوں میں. اور اس کو پھر آپ ڈاکٹر فواد الباقی کی کتاب معجم المفارس میں آپ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہمارا جو عنوان کل شروع ہم نے کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ اتنا لکھ چکے تھے کل کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا، اور ان کا لقب مسیح یہ 11 دفعہ آیا ہے. اور ابن مریم جو کنیت ہے وہ 23 مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، جس کے لیے پھر اسی سے معجم المفارس سے انسائکلوپیڈیا آف قرآن مجید کی آیات ان سے آپ مطالعہ کر لیجئے. اب لکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ عیسیٰ ابن مریم لکھیے. حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے سلسلہ انبیاء کے بنی اسرائیل کے سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں. ان کی پیدائش معجزانہ انداز میں بغیر باپ کے ہوئی. ان کی پیدائش معجزانہ انداز میں بغیر باپ کے ہوئی. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم پر الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی. تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ مریم، سورت نمبر 19.
آیت نمبر 33، آیت نمبر 29 سے 33 تک، آیت نمبر 29 سے 33 تک۔ دیکھیے گا قرآن مجید کھول کے۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اب آگے لکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کوہ سعیر کے، کوہ سعیر کے دامن میں، کوہ سعیر کے دامن میں واقع ایک جگہ میں ہوئی۔ یہ جگہ آج کل بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ آگے لکھیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ناصرہ میں ہوئی، ناصرہ میں ہوئی۔ ناصرہ آپ غور کریں گے دریائے اردن اور بحیرہ روم کے درمیان۔ اب آگے لکھیے۔ پیدائش کے بعد سے لے کر، پیدائش کے بعد سے لے کر نبوت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہے، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ہے، البتہ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 22 میں لکھا ہے کہ، البتہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 22 میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے بادشاہ ہیرود، ہیرود کہتے ہیں اس کو، انگلش میں اس کو ہیروڈ، اس وقت کے بادشاہ ہیرود کے خوف سے مصر کے کسی مقام میں چلی گئی تھیں، مصر کے کسی مقام میں چلی گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ابتدائی 12 سال وہیں گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ابتدائی 12 سال وہیں گزرے۔ دیکھیے گا اس سفر کو۔ فوراً آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ سے یا القدس بیت اللحم سے کہاں آ گئے؟ مصر میں آ گئے۔ 12 سال والدہ کے ساتھ یہیں رہے۔ اب آگے لکھیے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 30 سال عمر ہوئی تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔
ایک وقت ایسا آیا کہ رومی گورنر رومی گورنر پیلاطس رومی گورنر پیلاطس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا گیا، اور سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش کی۔ موجودہ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی ایک شاگرد یہودا اسکریوتی، یہودا کے آگے ہاں بھی لکھ لیجیے، یہودا اسکریوتی کو جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار کے موقع پر بیت المقدس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار کے موقع پر بیت المقدس آئے۔ یہاں انہوں نے آخری کھانا کھایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ جہاں جا کر دعائیں مانگی۔ مسلمان علماء کا اتفاق ہے کہ جب دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کی رہنمائی میں مذکورہ جگہ پہنچے اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا، عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور گرفتار کروانے والے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت طاری کر دی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں اور یہودیوں نے حتیٰ کہ خود ان 11 حواریوں نے بھی اسی شاگرد کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیا۔ اور اسی شاگرد کو لے جا کر پھانسی پہ چڑھا دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 157 158 میں ہے، 157 158 میں ہے۔ اسی طرح
सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 157 और 159 में है। सूरह निसा आयत 157 एक से लेकर 159 तक का जरा मुताला कीजिए। वक़ौलिहिम, आयत सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 157, 158, 159 का मुताला कीजिए। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाहि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीना। समझ में आए? मा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बात मुकम्मल हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक शहर बैतुल्लाहम में पैदा हुए। वहीं खजूर का दरख्त था, वहीं खजूर का दरख्त था। जी मौलाना, आयतैन में आ रही है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्ഇन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। खजूर का दरख्त भी वहीं था, वहीं छोटी सी नहर भी थी, वहीं छोटी सी नहर भी थी। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हमें दो जगहों का जोग्राफिया जहन में रखना चाहिए। दो जगहों का जोग्राफिया जहन में रखना चाहिए। नंबर एक बैतुल्लाहम, नंबर एक बैतुल्लाहम, ये बैतुल मक़दिस के जुनूब में, ये बैतुल मक़दिस के जुनूब में 8 किलोमीटर के फासले पर गरबी उर्दून के अंदर वाक़े है। गरबी उर्दून के अंदर वाक़े है। गरबी उर्दून के अंदर वाक़े है। ये जगह 1967 से आज तक इसराइली तसल्लुत में है। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यहाँ एक इबादत गाह भी बनाई गई जिसे कलीसाए विलादत कहते हैं। नंबर दो जगह जिसके बारे में हमें मुताला करना है वो है नासिरा। नासिरा ये फलस्तीन के इलाके गलील में वाक़े है। यहाँ भी इसराइल का नाजायज कब्जा है। ये फलस्तीन के इलाके गलील, गलील में वाक़े है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक नासिरा ही से था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक नासिरा ही से था। नासिरा की निस्बत से, नासिरा की निस्बत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार नसारा कहलाए। नासिरा की निस्बत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार नसारा कहलाए। दूसरा कौल यह है कि नहनु अंसारुल्लाह, हवारियीन का इज़ क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह लिखिएगा। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक व इज़ क़ाल अल हवारियून,
قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس کی وجہ سے، انصار اللہ کی وجہ سے یہ نصارہ کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی وجہ سے عیسائی کہلاتے ہیں، اور مسیح ابن مریم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسیحی کہلاتے ہیں، مسیح ابن مریم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسیحی کہلاتے ہیں۔ تو سرزمین انبیاء کا جغرافیہ، اس سلسلے میں آپ نے باتوں کو سمجھا۔ القدس کے جنوب میں بیت اللحم، اور بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیانی علاقہ ہے یہ، اچھا خاصا وسیع علاقہ، کئی لاکھ کی آبادی ہے۔ دوسرا، دریائے طبریہ اور بحیرہ روم کے درمیان علاقہ ناصرہ، جس کی وجہ سے ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ 25 نام ہو گئے جی، 26 آخری نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں 26 انبیاء کے نام آئے، ہم نے الحمدللہ ایک ایک کر کے سب کی سرزمین کے جغرافیے کا مطالعہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر زمینی جغرافیہ اگر دیکھنا چاہیں ان کی سرزمین کا، تو اس ایک نقشے میں آپ کو مکمل نظر آ جائے گا۔ اس مکمل نقشے میں مکہ، ہجرت کہاں ہوئی، مدینہ، اور آپ کو پورا جغرافیہ سمجھ میں آ گیا، پورا جغرافیہ سمجھ میں آ گیا، ٹھیک۔ 2 جگہیں مکہ اور مدینہ۔ لکھیے گا، قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام آئے ہیں، محمد بھی اور احمد بھی، محمد بھی اور احمد بھی۔ احمد نام ایک مرتبہ آیا سورۃ الصف، سورت نمبر 61، آیت نمبر 6، آیت ضرور لکھیے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اب آگے لکھیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام مبارک قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا، محمد نام 4 مرتبہ آیا۔ نمبر 1 سورہ آل عمران، سورت نمبر 3، آیت نمبر 144، سورت نمبر 3، آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، آیت ضرور لکھیے، وما محمد الا رسول۔ نمبر 2 دوسری جگہ، نمبر 2 الاحزاب، سورت الاحزاب، سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 40، سورت الاحزاب، سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 40، آیت لکھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ختم نبوت والی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ نمبر 3 سورہ محمد، تیسری جگہ جہاں محمد نام آیا، سورہ محمد، سورت نمبر 47، آیت نمبر 2، سورت نمبر 47، آیت نمبر 2، وآمنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم، وآمنوا بما انزل على محمد
نمبر 4، چوتھی جگہ جہاں لفظ محمد آیا سورۃ الفتح، سورت نمبر 48 آیت نمبر 29۔ سورۃ الفتح سورت نمبر 48 آیت نمبر 29۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آیت پوری سنیے گا، پھر اس کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ آخری مرتبہ نام آیا سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھتے جائیے آیت، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ پوری آیت، اس پوری آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 29، سورت نمبر 48 آیت نمبر 29 کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی شان بیان کی گئی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه، صحابہ، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کی کیفیات بیان ہوئی۔ اور عجیب بات بتاؤں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی شان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی تھی۔ آگے فوراً پڑھو، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور آگے بھی غور سے سننا لکھنا کہ یہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، اس میں حروف، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام، خیریت سے، یہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ آپ استاد ہیں نا؟ انہوں نے کا وقت 12 بجے رکھا۔ اچھا، انشاءاللہ 12 بجے کے قریب اساتذہ تشریف لے آئیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو اسناد بھی تقسیم ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سورۃ الفتح سورت نمبر 48 کی آیت نمبر 29، یہ محمد رسول اللہ والی آیت، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی۔ اور پہلے سمجھ لیجئے، لکھ بھی لیجئے گا بعد میں، یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے، اکلوتی آیت ہے جس میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف تہجی، بیٹھ کر آرام سے دیکھیے گا، گنیے گا، یہ واحد آیت ہے قرآن مجید کی جس میں الف سے لے کے یا تک سارے حروف تہجی ہیں۔ اس سے پتہ کیا اندازہ لگانا ہے آپ نے؟ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے حروف تہجی لگا دی، سارے حروف تہجی۔ اور آیت مداینہ، سب سے لمبی آیت آیت مداینہ سورۃ البقرہ کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، لیکن اس میں بھی پورے حروف نہیں ہیں، حروف تہجی اس کے اندر سارے لکھ لو۔ اس آیت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الف سے لے کے یا تک سارے حروف تہجی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے سارے حروف لگا دیے۔ اب آگے لکھیے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے جغرافیے کا تعلق دو اہم مقامات سے ہے، مکہ اور مدینہ۔ اور ہم دونوں کا جغرافیہ اور نقشوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، مکہ اور مدینہ دونوں کے نقشے اور جغرافیہ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔
آپ نے یہ بھی یاد کیا اچھی طرح کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، پورا ہجرت کا راستہ۔ پھر آپ نہ یہ سوچیے گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جغرافیہ کو بتانے کے لیے ایک ہی سلائیڈ کافی ہے، ایک ہی نقشہ؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سرزمین کے نقشے اور جغرافیہ بتاتے ہوئے میں نے 20 نقشے آپ کو 20 عنوانات لکھوائے ہیں، لکھوا چکا ہوں، لکھیے گا۔ ہم جغرافیہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآنی جغرافیے میں 20 عنوانات کا مطالعہ لکھ چکے ہیں، 20 مقامات کا جغرافیہ لکھ چکے ہیں۔ نمبر 1، میں حروف تہجی کے اعتبار سے لکھوانے لگا ہوں تاکہ آپ میں سے فہرست کس نے بنا لی حروف تہجی کے اعتبار سے، فہرست جس نے سارے اسباق کی جو عنوانات میں نے لکھوائے۔ جی مولانا، جس کسی کی صاف لسٹ بنی ہو وہ مجھے دکھا دیں، اچھا ممکن ان کا فائدہ ہو جائے۔ میرے پاس مکمل لسٹ بنی ہوئی ہے، الحمدللہ مکمل لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک۔ لیکن جس نے بہت اچھی صاف سی بنائی ہو نا، ان کی فوٹو کاپی مجھے بھجوا، نام اور رول نمبر اس کا۔ نمبر 1، 20 جغرافیائی عنوانات ہم نے جو مطالعہ کیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق۔ نمبر 1 احد، نمبر 2 ارض مقدس، نمبر 3 بدر، نمبر 4 بکہ، نمبر 5 مکہ، نمبر 6 تبوک، نمبر 7 حدیبیہ، حدیبیہ کا بھی نقشہ آپ نے دیکھا تھا۔ نمبر 8 حنین، نمبر 9 غار ثور، نمبر 10 غار حرا، نمبر 11 کعبہ، نمبر 11 کعبہ، نمبر 12 مدینہ منورہ، نمبر 13 مسجد اقصی، مسجد اقصی، نمبر 14 مسجد حرام، مسجد حرام، نمبر 15 مسجد غرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، بہت اچھی طرح آپ نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ نمبر 16 قباء، بہت اچھی طرح آپ کو یاد آ گیا ہوگا قباء کے بارے میں۔ نمبر 17 مسجد قبلتین، اس کا بھی نقشہ اور اس کا مطالعہ کیا آپ حضرات نے، مسجد قبلتین۔ نمبر 18 مقام ابراہیم، یاد ہوگا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، 18 نمبر 18 مقام ابراہیم۔ نمبر 19 یثرب، نمبر 19 یثرب، ہم نے یثرب اور مدینہ دونوں الگ الگ عنوانات لکھے تھے خاص مقصد کے تحت۔ نمبر 20 نمبر 19 یثرب، نمبر 20 ہجرت، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آخری نقشہ، نقشہ ہجرت۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرماتے ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا جب میں غار ثور لکھوا رہا تھا تو آپ نے بڑے غور سے اس وقت ایک بات دیکھی تھی اور آپ نے اس کو سمجھا تھا بڑی اچھی طرح کہ، اور آپ نے نقشہ نویسی میں
نقشہ پڑھنے میں آپ نے سب سے عام بات دیکھی کہ ہمیشہ نقشے کو جب اوپر رکھا جائے، دیکھیں گے آپ، تو اوپر کیا ہونا چاہیے؟ شمال. لہذا مدینہ منورہ مکے کے شمال میں ہے، اور مدینہ منورہ سے مکہ جنوب میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کہاں کرنی تھی؟ مدینہ منورہ، یعنی کس رخ پہ؟ شمال میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ٹھہرے کہاں؟ غار ثور میں، جو کہ مدینہ کی بالکل مخالف سمت، جنوب میں غار ثور آپ کو نظر آ رہا، جبل ثور. اور سارے کفار قریش مکہ وغیرہ وہ سارے کہاں تلاش کرتے رہے؟ شمال میں، مدینہ کے راستوں میں. بڑی ٹیکنیک ہجرت کرتے ہوئے، ہاں، بڑی زبردست ٹیکنیک. اور پھر اس کے بعد دوسری ٹیکنیک آپ نے سمجھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اندر، کہ مکہ یہ سرخ لائن جو ہے نا، سرخ لائن، یہ ہے متروک راستہ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. عام کفار مکہ تجارت وغیرہ میں یہ والا راستہ اختیار کرتے تھے. لیکن اگر میں لفظ بولوں تو آپ نقشہ دیکھیں غور سے، اس جو لفظ بولوں اس کو بڑی اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے. غور سے ایک دفعہ نقشہ مکہ سے مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ایک دفعہ غور سے دیکھیے گا. میں آہستہ آہستہ لے جا رہا ہوں. غور کر لیا؟ زگ زیگ کا لفظ سمجھ رہے ہیں؟ زگ زیگ کا لفظ سمجھے؟ پھر دوبارہ غور کرنا ذرا. سرخ اور گرین لائن، گرین لائن وہ جو ہجرت کا راستہ، گرین لائن وہ جو ہجرت کا راستہ. اور جو راستہ چھوڑ دیا وہ جو عام لوگ استعمال کرتے تھے، کہیں کہیں گزر ہوا ہے، کراس کیا ہے اس کو، ہاں کراس کیا ہے، لیکن کیا ہے؟ زگ زیگ. اور آخر میں جا کر تو بالکل الگ راستہ اختیار کیا. پھر وہاں زگ زیگ نہیں آیا، رابغ سے آگے، ہاں رابغ سے آگے پھر بالکل جدا راستہ. وہ جو کفار راستہ اختیار کرتے تھے وہ سرخ لائن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرین لائن. پوری بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے وہ جو پیچھا کرنے والے بھی تھے وہ بھی پیچھا نہیں کر سکے. 400 کلومیٹر کا فاصلہ. اب آپ حضرات نے چند باتیں نوٹ کرنی ہے ہمارے جغرافیہ کے سبق کے حوالے سے، جو میں آپ کے ساتھ ٹیکنیک استعمال کرتا رہا. آپ یہ کیوں ٹیکنیک سارا اتنا کیوں اختیار کیا گیا؟ آگے لکھیے گا جغرافیہ قرآن حکیم. جغرافیہ قرآن حکیم کے مطالعے کے لیے اہم ٹیکنیک. عنوان لکھیں: ہم کیا سیکھتے ہیں. ہم کیا سیکھتے ہیں. کتنا سیکھتے ہیں. ہم کیا سیکھتے ہیں، کتنا سیکھتے ہیں، کس سے سیکھتے ہیں، کس ذریعے سے سیکھتے ہیں. کس سے سیکھتے ہیں، کس ذریعے سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس دیے ہیں. قوت ذائقہ، یہ اس ترتیب سے لکھیے گا: قوت سامعہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت باصرہ. ہو گیا؟ قوت لامسہ، قوت شامہ، قوت باصرہ. ترتیب بھی یاد رکھ لیں پانچوں کی نا، میری طرف دیکھیے گا، پانچوں کی ترتیب. قوت، اگر ترتیب رکھیں گے تو کوئی رہے گا نہیں. قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، ذائقہ، لامسہ. ترتیب یاد رکھنے کی. اب لکھیے آگے. نمبر 1، ہم سیکھتے ہیں
1% हम सीखते हैं, 1% चख कर। हम सीखते हैं 1% चख कर, यानी कुव्वत जायका के जरिए। नंबर 2, 2% सीखते हैं छू कर। 2% सच सीखते हैं छू कर, यानी कुव्वत लामिसा के जरिए। 3% सीखते हैं सूंघ कर, यानी कुव्वत शामा के जरिए। 11% सीखते हैं सुनकर। 11% सीखते हैं सुनकर, यानी कुव्वत सामिया के जरिए। और 13% हम सीखते हैं देख कर। 13% हम सीखते हैं देख कर, यानी कुव्वत बासिरा के जरिए। मौलाना, हम अपनी आम जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज से सीखते हैं? बासिरा, देखकर। 100 चीजें आप शुमार कर लेना, उसमें फिर आप अंदाजा लगाएं कि मैंने ये चीज कैसे मालूम की, तो सबसे ज्यादा किससे? कुव्वत बासिरा। अब आगे लिखिए, हम कुव्वत बासिरा के इस्तेमाल के लिए स्लाइड के नक्शे देखते रहे और व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देखते रहे। उस्ताद को पढ़ाता हुआ देखते रहे और कुरान मजीद में लिखा हुआ देखते रहे। सबसे ज्यादा अगर आपने जोग्राफिया में अगर सीखा है तो किससे सीखा है? कुव्वत बासिरा से। सबसे ज्यादा कुव्वत बासिरा। अब आगे लिखें, उन्वान लिखें, हम क्या याद रखते हैं? हम क्या याद रखते हैं और कितना याद रखते हैं? हम क्या याद रखते हैं और हम कितना याद रखते हैं, ये उन्वान है। अब आगे लिखिए, हम 10% वो याद रखते हैं जो हम पढ़ते हैं। हम 10% वो याद रखते हैं जो हम पढ़ते हैं। 20% वो याद रखते हैं जो हम सुनते हैं। 20% हम वो याद रखते हैं जो हम सुनते हैं। 30% हम वो याद रखते हैं जो हम देखते हैं। 30% हम वो याद रखते हैं जो हम देखते हैं। अगली सतर, आगे ऊपर नीचे लिखेंगे फिर सही होगा। 50% हम वो याद रखते हैं, 50% हम वो याद रखते हैं जो हम देखते और सुनते हैं। 50% हम वो याद रखते हैं जो हम देखते और सुनते हैं। 80% वो याद रखते हैं जो हम कहते हैं। 80% हम वो याद रखते हैं जो हम कहते हैं। फिर सबसे आखिर में 90% हम वो याद रखते हैं जो हम कहते भी हैं और करते भी हैं। 90% हम वो याद रखते हैं जो हम कहते भी हैं और करते भी हैं। ये सारी टेक्निक्स हमने जोग्राफिया पढ़ते हुए इस्तेमाल की हैं, लिख लीजिए। ये सारी टेक्निक्स हमने जोग्राफिया पढ़ते हुए इस्तेमाल की हैं। अब मौलाना, आखिर में आप हजरात ने माशाल्लाह दौरे तफसीर किया और जोग्राफिया भी पढ़ा आपने, इतने बड़े बड़े उलमा से माशाल्लाह आपने सीखा, और सब के सब माशाल्लाह एक से एक बढ़ के आपने उस्ताद को यहाँ पढ़ा, देखा, सुना। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये दौरे तफसीर खाली दौरे तफसीर या अब आगे आपके करने के काम? तो आपका अहम तरीन काम दरस तफसीर देना। दरस तफसीर आप कैसे देंगे? उन्वान लिखिएगा,
درس تفسیر دینے کا طریقہ. بہت اہم بات یہ دور تفسیر کا خلاصہ ہے، اس کا مقصد سامنے آئے گا آئندہ زندگی میں کس کام کے لیے آپ کا دور تفسیر. یہ ختم نہیں ہو گیا، آپ کے پاس اتنا مواد آ گیا ماشاء اللہ. نمبر ایک، جب بھی درس دینا ہو، جب بھی درس قرآن حکیم دینا ہو تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے. اس کی تیاری میں سب سے پہلی چیز اخلاص، ورنہ ریاکاری وغیرہ مولانا بیکار ہے، ایسی خام کا وقت ضائع کیا آپ نے درس دے کے. نمبر ایک اخلاص. نمبر دو، درس دینے کا طریقہ آپ کو آتا ہو. نمبر تین، کوئی خاص موضوع متعین ہو. نمبر تین، کوئی خاص موضوع متعین ہو، جیسے سچائی، امانت، سچائی، امانت، صلاۃ، زکوٰۃ، یا کوئی سلسلہ وار پارا، یا کوئی سلسلے وار پارا جس کا آپ درس دینا چاہتے ہیں، یا کوئی سورت، یا کوئی آیت. نمبر چار، مطالعہ کر کے درس دیں، مطالعہ کر کے درس دیں. مطالعے کے لیے آپ کے پاس مطالعے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 4 تفاسیر ہونی چاہیے، 4 تفاسیر ہونی چاہیے. نمبر ایک، بیان القرآن، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ علماء کے لیے، اچھا غیر عالم تو بیان القرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا. نمبر ایک بیان القرآن. نمبر دو معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نمبر تین تفسیر عثمانی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. نمبر چار آسان اردو ترجمہ، آسان اردو ترجمہ. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے. آسان اردو ترجمہ. اب آگے لکھیے، ترجمہ کرتے ہوئے لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ دونوں ضرور الگ الگ بیان کیجیے. ترجمہ کرتے ہوئے لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ الگ الگ ضرور بیان کیجیے. لفظی ترجمہ کہتے ہیں کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے. میں قرآن مجید سے ہٹ کر ذرا بات کروں گا تاکہ جو بات بیچ میں آئے گی اس سے خلل واقع نہ ہو. جیسے دخل زید، جیسے دخل زید فی المسجد، اسی طرح لکھیے جیسے میں لکھ رہا ہوں، دخل زید فی المسجد. یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے. داخل ہوا زید میں مسجد، داخل ہوا زید میں مسجد. آگے لکھیے بامحاورہ ترجمہ. بامحاورہ ترجمے کی تعریف یہ ہے کہ کسی زبان کا ترجمہ کرنا اپنی زبان کی ترتیب سے، کسی زبان کا ترجمہ کرنا اپنی زبان کی ترتیب سے.
चुनाचे इस जुमले को हम उर्दू में यूं कहेंगे, चुनाचे इस जुमले को हम उर्दू में यूं कहेंगे, जैद मस्जिद में दाखिल हुआ। जैद मस्जिद में दाखिल हुआ। बेहतरीन बामुहावरा तर्जुमा कुरान मजीद का, बेहतरीन बामुहावरा तर्जुमा कुरान मजीद का मौलाना फतह मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा है। मौलाना फतह मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा है, फतहुल हमीद। याद रहे कि इस पर तमाम मकातिब फिक्र का इत्तिफाक है। याद रहे कि इस तर्जुमे पर तमाम मकातिब फिक्र का इत्तिफाक है। और लिखिएगा, पाकिस्तान में रेडियो और टीवी में यही तर्जमा मंजूर शुदा है। पाकिस्तान रेडियो में और टीवी में, पाकिस्तान गवर्नमेंट का टीवी, उसमें यही तर्जुमा मंजूर शुदा है। लफ्जी तर्जुमे में शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा बेहतरीन तर्जुमा है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का बेहतरीन तर्जुमा है। और अगर आप लिखिए, और अगर आप आजकल के आजकल के दौर में बोली जाने वाली उर्दू और उसके अल्फाज के मुताबिक तर्जुमा, उसके अल्फाज के मुताबिक तर्जुमा लफ्जी और बामुहावरा चाहते हैं, तो जामे शफिया के फाजिल मौलाना मोहम्मद जफर साहब का तर्जुमा काफी है। उसमें उन्होंने उसमें उन्होंने एक एक लफ्ज का खाना बनाकर उसमें उन्होंने एक एक लफ्ज का खाना बनाकर हर लफ्ज का तर्जुमा लिखा। और शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहिमहुल्लाह और शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहिमहुल्लाह के तर्जुमे को लिया और उसमें जो कदीम उर्दू जुबान के अल्फाज थे, उसमें जो कदीम उर्दू जुबान के अल्फाज थे, उनकी जगह दौर हाजिर में बोले जाने वाले अल्फाज को शामिल करके तर्जुमा किया। लिहाजा लफ्जी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा बहुत मुस्तनद है। लिहाजा लफ्जी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा बहुत मुस्तनद है। अगर आप तर्जुमे के साथ, अच्छा आगे लिखिएगा, अगर आप तर्जुमे के साथ अपने शागिर्दों को दर्स में तहलील सरफी और तहलील नहवी, दर्स में तहलील सरफी और तहलील नहवी भी साथ सिखाना चाहते हैं, तो फिर कारी हबीबुर रहमान कुरैशी की, कारी हबीबुर रहमान कुरैशी की तालीफ तस्हीलुल कुरान ले लीजिए। तस्हीलुल कुरान ले लीजिए। उसमें जय्यद उलमा की निगरानी में लफ्जी तर्जुमा लिखा गया और बामुहावरा तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह का है। और हर कुरान मजीद के हर लफ्ज की तहलील नहवी
قرآن مجید کے ہر لفظ کی تحلیل نحوی اسی لفظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. کہ یہ فعل ہے، فاعل ہے، کہ یہ فعل ہے یا فاعل ہے، یا اس میں موصول ہے، موصوف ہے، صفت ہے وغیرہ. لکھ لیجئے تھوڑا سا. موصوف ہے، صفت ہے، یہ بھی بتانا پڑتا ہے تحلیل نحوی میں ماں کیا دیکھتے ہیں. اسی طرح تفسیر القرآن میں ہر صیغے کی تحلیل صرفی کی گئی ہے. ہر صیغے کی تحلیل صرفی کی گئی ہے. اور تحلیل صرفی کرتے ہوئے 8 چیزیں لکھی گئی ہیں. قرآن مجید کا وہ لفظ، قرآن مجید کا وہ لفظ، اس کا ترجمہ، اس لفظ کا مادہ، اس صیغے کا مادہ، بحث ماضی مضارع، بحث ماضی مضارع، واحد مذکر غائب متکلم، واحد مذکر مؤنث، حاضر غائب متکلم. 6 اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ 7 اقسام میں سے یہ صیغہ کون سا ہے؟ 7 اقسام میں سے صیغہ کون سا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی؟ اور آخر میں اس کی تعلیل. کمال کر دیا. اور آخر میں اس کی تعلیل. قرآن مجید چلتا ہے اسی طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر انہوں نے تحلیل صرفی نحوی ماشاءاللہ ایک ایک صیغے کی. اب آگے لکھیے. اگر آپ قرآن مجید کے تمام صیغوں کی ان 8 عنوانات کے تحت تحلیل صرفی تیار کرنا چاہتے ہیں، اگر قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے ہر صیغے کی، لکھیں قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے ہر صیغے کی تحلیل صرفی چاہتے ہیں، تو قاری حبیب الرحمن قریشی کی کتاب، قاری حبیب الرحمن قریشی کی کتاب کلمات القرآن لے لیجیے. کلمات القرآن لے لیجیے. اس میں پورے قرآن مجید کی تحلیل صرفی ہے. یہ مولانا اس لیے لکھوانا، آگے لکھیے. چنانچہ وفاق المدارس العربیہ کے تمام تفسیر کے پرچوں میں، چنانچہ وفاق المدارس العربیہ کے تفسیر کے تمام پرچوں میں تحلیل صرفی اور تحلیل نحوی پوچھی جاتی ہے. استاد ان کتابوں سے بہترین مطالعہ کر سکتا ہے. اور اب ضروری اہم بات لکھی گا عنوان. اب وفاق المدارس العربیہ نے آئندہ سال 1446 ہجری کے 1446 آئندہ سال 1446 ہجری کے سالانہ امتحان میں تفسیر کے تمام پرچوں کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے کہ تفسیر کے پرچوں میں لفظی ترجمہ پوچھا جائے گا، بامحاورہ نہیں پوچھا جائے گا. تفسیر کے تمام پرچوں میں، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، تفسیر کے تمام پرچوں میں لفظی ترجمہ پوچھا جائے گا، بامحاورہ نہیں. یہ اعلان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ. وہ جو ان کا ضابط اصول و ضوابط جاری ہوئے ہیں ابھی گزشتہ مہینے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بامحاورہ نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ یہ اب مشکل، اب بڑا ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کرنا پڑے گا. اب آگے لکھیے. ہر صورت کے آغاز میں درس دیتے ہوئے ہر صورت کے آغاز میں 8 چیزیں ضرور بتائیے.
8 چیزیں ضرور بتائیے۔ نمبر 1 سورت کا نام، نمبر 2 اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا، وجہ تسمیہ، نمبر 3 اس سورت کا یہ نام اس سورت میں ہے یا نہیں، نمبر 3 اس سورت کا نام اس سورت میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کون سی آیت میں، نمبر 4 یہ سورت مکی ہے یا مدنی، ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد، یہ سورت مکی ہے یا مدنی، نمبر 5 ترتیب توقیفی ترتیب نزول، ترتیب توقیفی، نمبر 5 ترتیب توقیفی، نمبر 6 ترتیب نزولی، نمبر 6 ترتیب نزولی، نمبر 7 کل آیات کتنی ہیں اس سورت میں، کل آیات، نمبر 8 اس سورت میں کل رکوع کتنے ہیں، اب آگے لکھیے۔ ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی کو معلوم کرنے کا طریقہ، کوئی ایسا نسخہ قرآن مجید میں جس میں ترتیب نزولی ترتیب توقیفی لکھا ہو فوراً مجھے دیجیے۔ ترتیب توقیفی ترتیب نزولی معلوم کرنے کا طریقہ، تاج کمپنی کے چھپے ہوئے تمام قرآن مجید میں جہاں سورت کا عنوان شروع ہوتا ہے اس میں دیکھیں، تاج کمپنی کے چھپے ہوئے تمام قرآن مجید میں سورت کے دائیں اور بائیں، سورت کے نام کے دائیں اور بائیں، سورت کے نام کے دائیں اور بائیں 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں، 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں، جو دائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے، جو سورت کے نام کے دائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ترتیب توقیفی ہوتی ہے، وہ ترتیب توقیفی کا نمبر ہوتا ہے، وہ ترتیب توقیفی کا نمبر ہوتا ہے، یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر موقوف تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر موقوف تھی، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے، اور اسی ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب سے آج تک ہمارے سامنے قرآن محفوظ ہے، لکھیے، اور لوح محفوظ کی ترتیب سے آج تک ہمارے سامنے قرآن حکیم محفوظ ہے۔ اب آگے لکھیے اگلی سطر سے، اور بائیں طرف جو نمبر سورت کے نام کے بائیں طرف جو نمبر لکھا ہوتا ہے، سورت کے نام کے بائیں طرف جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ترتیب نزولی نمبر ہوتا ہے، ترتیب نزولی نمبر، جیسے سورہ فاتحہ کو دیکھیں گے، جیسے سورہ فاتحہ کو دیکھیں گے تو اس کے دائیں طرف 1 لکھا ہے اور بائیں طرف 5 لکھا ہے، یعنی اس کا ترتیب نزولی نمبر 5 ہے۔ اور لکھیں، دوسری مثال بھی لکھیں، اور سورۃ البقرہ کے دائیں طرف 2 لکھا ہے، سورۃ البقرہ کے دائیں طرف 2 لکھا ہے اور بائیں طرف 87 لکھا ہے، 8 7، 8 7۔ اب ایک ٹیکنیک اور بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ نے صرف سورت کے نام کو دیکھیں گے نا تو آپ کو 8 میں سے 6 چیزیں تو یہی مل جائیں گی، صرف ایک پٹی کو دیکھیں گے نا تو آپ کو 6 چیزیں درس دے، یہ میں تیاری کا طریقہ بتا رہا ہوں درس کا، صرف اس کے ایک پٹی کو دیکھیں گے نا تو آپ کو 6 چیزیں مل، نمبر 1 آیات کتنی ہیں، سورت کا نام، رکوع کتنے ہیں، سورت کا نام کیا ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، آیات 1، رکوع 2، فاتحہ، سورہ فاتحہ کتنے ہو گئے، 3، اور نمبر 1 اس کا دائیں طرف ترتیب توقیفی اور بائیں طرف ترتیب نزولی۔ پھر قرآن مجید آپ کے پاس اس کا سورت کا نام کیا ہے اور اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے اور سورت آیت آتی کہ نہیں آتی اس کو دیکھ لیں،
تو جب یہ درس دیں تو 8 چیزوں کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بخاری شریف کے سبق میں ان 8 چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے پورے کتاب و تفسیر میں. اب آگے لکھیں. درس دینے سے پہلے آپ سب سے پہلے لفظی ترجمہ یاد کیجئے. لفظی ترجمہ یاد کیجئے، پھر با محاورہ یاد کیجئے، پھر با محاورہ یاد کیجئے. جتنا حصہ قرآن مجید کا درس دینا ہے اس کی اچھی طرح تلاوت تیار کیجیے. اس کی اچھی طرح تلاوت تیار کیجیے جو تجوید کے مطابق، تجوید و قراءت کے مطابق ہو. پھر پھر اب نمبر ڈالتے جائیے، نمبر ڈالتے جائیے تاکہ آپ کو نا ہدایات ساری یاد رہیں. نمبر 1 میں نے لکھوایا تھا اخلاص. نمبر 2 درس دینے کا طریقہ. نمبر 3 کوئی خاص موضوع متعین ہو تو وہ آپ نے، ٹھیک. اور پھر میں نے وہ خاص موضوع متعین کرنے کے لیے آگے پوری تفصیل لکھوائی. اب نمبر 4 لکھیے. نمبر 4 اس پہ لکھیں جتنا تلاوت کرنا ہو اس کو تجوید و قرات کے مطابق کیجیے. نمبر 5 لفظی ترجمہ یاد کیجیے. نمبر 6 بامحاورہ ترجمہ یاد کیجیے. نمبر 7 اگر آیت کا شان نزول ہو تو اسے یاد کیجیے. آیت کا شان نزول ہو تو اسے یاد کیجیے. صرف مطالعہ نہیں کرنا، یاد بھی کرنا ہے. نمبر 8 آیت میں کوئی فقہی مسئلہ ہو تو اسے یاد کیجیے. نمبر 9 اگر آیت میں کوئی تاریخی واقعہ ہو، قاری صاحب آگے آ جائیں، آپ استاد ہیں، آگے آ جائیں، استاد اساتذہ کو پیچھے نہ بیٹھنے دیں. اگر کوئی آیت کا کوئی تاریخی، آیت سے متعلق کوئی تاریخی واقعہ ہو تو تفصیلی مطالعہ کیجیے. نمبر 10 اگر کوئی مقام و جگہ ہو، اگر کوئی مقام اور جگہ ہو تو اس کا جغرافیہ بھی تیار کر لیجیے. نمبر 11 جتنی آیات کا درس دینا ہے ان کا خلاصہ ذہن میں ہونا چاہیے. ان کا خلاصہ ذہن میں ہونا چاہیے. نمبر 12 اگر اس آیت کے اندر کوئی اعتراض اشکال ہو تو اس کے اچھے طریقے سے جواب کو تیار کیجیے. نمبر 13 درس دیتے ہوئے غیر متعلقہ باتوں سے احتراز کیجیے. نمبر 14 آیات کے تسلسل کو باقی رکھیے. نمبر 15 اگلا درس دینے سے پہلے گزشتہ درس کے ساتھ ربط بیان کر دیں. اگلا درس دینے سے پہلے گزشتہ درس کے ساتھ ربط بیان کر دیں. نمبر 16 اگر بہت ساری آیات سے متعلق روزانہ درس چل رہا ہے، اگر بہت ساری آیات سے متعلق روزانہ درس چل رہا ہے تو اپنے درس میں آیات کو اس طرح تقسیم کریں تو اپنے درس میں آیات کو اس طرح تقسیم کریں کہ سننے والے کو ہر روز نیا موضوع ملے، کہ سننے والے کو ہر روز نیا موضوع ملے. مولانا میں اس اپنے درسوں میں، آج کل سورہ شعراء کا درس چل رہا ہے، میں ان تمام ٹیکنیکس کو استعمال کرتا ہوں جو آپ کو لکھوا رہا ہوں. نمبر 17 غیر مستند واقعات، غیر مستند واقعات، غیر مستند علماء کی مذہبی داستانیں، عام اخباری باتیں، بغیر سند کے احادیث، بے سند تاریخی واقعات سے مکمل اجتناب کریں. نمبر 18
کوئی حدیث یا آیت پڑھیں تو اس کا حوالہ اصل مأخذ سے دیں۔ نمبر 19، مطالعہ کرتے وقت درس کے نکات تحریر کریں۔ نمبر 20، درس میں ہمیشہ سادہ لکھیے، درس میں ہمیشہ سادہ عام فہم زبان استعمال کی جائے۔ مشکل غیر مستعمل الفاظ ہرگز نہ بولے جائیں۔ جیسے شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھ کے وہی لفظ درس میں بول رہے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں لوگ حضرت یہ آپ نے لفظ کیا بولا تھا؟ وہ وہاں لکھا تھا، حضرت شیخ الہند نے لکھا ہوا۔ اللہ کے بندے وہاں اپنا بات بتاؤ کہ کیا لفظ لکھا، اس کا میں بخاری شریف کے درس میں کتاب و تفسیر میں بار بار نشاندہی کرتا رہتا تھا، کھلوا کے دکھاتا تفسیر عثمانی، دیکھو یہاں یہ لکھا ہے حضرت شیخ الہند نے، اس کا مطلب یہ ہے۔ نمبر 21، علمی زبان، علمی اصطلاحات درس میں عوام کے سامنے ہرگز نہ بولی جائیں۔ علمی زبان، علمی اصطلاحات درس میں عوام کے سامنے ہرگز نہ بولی جائیں۔ نمبر 22، بے جا اشعار اور مقفع مسجع کلام کرنے سے بچیں۔ بے جا اشعار اور مقفع مسجع کلام کرنے سے بچیں۔ نمبر 23، دور جدید کے مسائل سے متعلق ضرور درس میں بیان کریں۔ دور جدید کے مسائل سے متعلق ضرور درس میں بیان کریں۔ نمبر 24، مشکل مقامات کو آسان کر کے پیش کریں۔ نمبر 25، پورے درس میں طعن و تشنیع ہرگز نہ کی جائے۔ پورے درس میں طعن و تشنیع ہرگز نہ کی جائے، زبان سے پاکیزہ لفظ نکالیں، زبان سے پاکیزہ لفظ نکالیں۔ نمبر 26، وقت کا خیال رکھیں۔ مولانا بہت سے لوگ درس میں اس لیے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مولوی بند کر دے گا عین وقت میں، بہت سے لوگ صرف اس لیے آتے ہیں درس میں کہ یہ زیادہ لمبا نہیں کرے گا، بس 15-20 منٹ درس دینا ہے، بس دے کے بند کر دے گا، 10 منٹ 5 منٹ روزانہ عادت ہے تو 5 منٹ بعد یہ بولنا بند کر دے گا۔ نمبر 27، ہمیشہ وقت مقرر کر کے درس دیا جائے، ہمیشہ وقت مقرر کر کے درس دیا جائے اور وقت مقررہ تک بات کو پورا کر لیں۔ نمبر 28، جتنا وقت کی پابندی کریں گے لوگ دل جمعی سے سنیں گے، جتنا وقت کی پابندی کریں گے لوگ دل جمعی سے سنیں گے۔ نمبر 29، سننے والوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بات کی جائے، درس میں سننے والوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بات کی جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں درس میں نا مولانا، امیر لوگ بیٹھے ہیں نا، امیر لوگ، پھر وہ آیتیں پڑھیں گے، وہ امیر لوگوں کی شامت لائیں گے کہ وہ امیر بیچارہ یوں کر کے سر، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھا سیاستدان بیٹھے بس وہ پھر وہ ایسا شروع کرتے ہیں، سیاستدان منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، نفسیات کا خیال رکھے سننے والوں کی۔ نمبر 30، اگر ہفتہ وار درس ہو یا ماہانہ ہو تو آخر میں لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 31، دور جدید کی سائنس کا بھی مطالعہ کریں، دور جدید کی سائنس کا بھی مطالعہ کریں اور آسان کر کے بتائیں۔ درس اس طرح نہ دے مولانا کہ کوئی سائنسی بات آ جائے تو آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ اگلا کہتا مولوی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب یہاں تک ہو گیا۔ نہ مولانا، آپ تھوڑا سا اتنا نہیں، بہت سائنس پڑھے، کم از کم اتنا تو سمجھ لیں کہ اب کیا ہے، کہ آپ بولیں اس طرح تو بس مشکل ہو جائے گا پھر۔ نمبر 32، درس قرآن کے اندر اہم ترین کام آپ کا قرآن حکیم کا پیغام پہنچانا ہو۔ نمبر 33، درس دیتے ہوئے لوگوں کی باطنی اصلاح یعنی اچھے اخلاق لوگوں میں پیدا کرنا۔ نمبر 34، کوئی گول مول بات، مبہم بات درس میں نہ کریں، کوئی گول مول بات، مبہم بات درس میں نہ کریں۔ اگر لکھیں، اگر آپ کا، اب اسی کے ساتھ، اگر آپ کا ذہن خود واضح نہ ہو تو درس میں وہ بات منہ سے نہ نکالیں، بعد میں بھگتتے رہیں گے بیٹھے ہوئے۔ نمبر 35، درس میں زیادہ فلسفیانہ باتیں نہ کی جائیں،
ज्यादा फलसफियाना बातें ना की जाएं। नंबर 36, अमली जिंदगी से मुताल्लिक अहम मसाइल पर तवज्जो दें। अमली जिंदगी से मुताल्लिक अहम मसाइल पर तवज्जो दें। नंबर 37, दर्स देते हुए आपका लिबास दर्स देते हुए आपका लिबास साफ सुथरा पाकीज़ा होना चाहिए, दीनी तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, बावकार होना चाहिए। आगे बैनल कौसैन लिख दें, ज्यादा फैशन करके भी ना बैठें। हाँ, इसका भी गलत तासुर पड़ता है। अच्छा, नंबर 38, दर्स देते हुए बैठने का अंदाज बावकार हो, इससे बहुत असर पड़ता है। दर्स देते हुए बावकार अंदाज हो, बैठने का अंदाज बावकार हो, इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। नंबर 39, दर्स देते हुए सबकी तरफ तवज्जो करते रहें। दर्स देते हुए सबकी तरफ तवज्जो करते रहें। मजमा बड़ा हो, सामने दाएं बाएं लोग बैठे हैं, आप सिर्फ सीधा मुंह करके दाएं बाएं को देखते भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखते ना, इस तासुर गलत पड़ता है। नंबर 40, आपके दर्स में आपके दर्स में खवातीन हों आपके दर्स में खवातीन भी शामिल हों तो कोशिश करें तो कोशिश करें कोई हया के खिलाफ लफ्ज कोई हया के खिलाफ लफ्ज जुबान से ना निकले, और ना आपके दर्स में कोई खिलाफ शरा बात हो। खिलाफ शरा बात हो, जैसे बेपर्दा दर्स देना, बैठे हुए हैं सामने औरतें बैठी हुई, बेपर्दा दर्स ना दें। कुल कितने बात हो गई? मेरा ख्याल है काफी वक्त भी मुकम्मल हुआ। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे ना मौलाना, आपका इंशाल्लाह दर्स बड़ा कामयाब होगा, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बातें हमें आपको पहले पता